بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ حور عین دنیاوی مخلوق ہے یا بہشتی؟ بکر بن محمد ازدی کہتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ ابو بصیر نے حور عین کے متعلق سوال کرتے ہوئے کہا، آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، حور عین دنیاوی مخلوق ہے یا بہشتی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس سوال سے تمہارا کیا واسطہ ہے؟ تمہارے اوپر نماز فرض ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حکم نماز کے متعلق تھا۔ انہوں نے تمہیں نمازی تشویق دلائی ہے، ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی اسے خفیف سمجھے، نہ اس وقت جب وہ جوان ہے اسے کامل بجا لائے، اور نہ اس وقت کہ جب وہ بوڑھا ہو گیا ہے کہ اس کی قدرت نہ رکھتا ہو۔ کوئی بھی چوری نماز کی چوری سے بدتر نہیں ہے۔ تم میں سے جب بھی کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو، وہ سیدھا کھڑا ہو تو ضروری ہے کہ سیدھا کھڑا ہو۔ جب سجدے میں جائے تو اپنے ہاتھ کھولے اور سجدے کو مکمل طور پر بجا لائے، اور جب بیٹھے تو سیدھا ہو کر بیٹھے، اور جب دوبارہ سجدہ کرے تو ضروری ہے کہ مکمل سجدہ بجا لائے۔ جب سجدے سے سر اٹھائے تو تھوڑا سا مکث یعنی آرام کرے تاکہ سکن ہو اور استقرار پکڑے۔ قرب الاسناد صفحہ 18، بحار الانوار جلد 81، صفحہ 237، حدیث 15۔ بندہ کس وقت خدا کے نزدیک ہوتا ہے؟ ابن ابو یافور کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، بندہ کس گھڑی میں خدا کے نزدیک تر ہوتا ہے اور خدا اس کے نزدیک ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت جب وہ رات کے آخری حصے میں اٹھے، در حالہ کہ تمام آنکھیں آرام کر رہی ہوں، پھر وہ مقام وضو کی طرف جائے اور بہترین انداز میں وضو کرے، پھر مقام نماز پر آئے اور اپنا چہرہ آسمان کی طرف بلند کرے اور خشوع و خضوع کے طور پر اپنے پاؤں کو ملائے اور بلند آواز سے تکبیر پڑھے، نماز کا اس سے آغاز کرے، اذکار نماز بجا لائے اور 2 رکعت نماز پڑھے، پھر کھڑے ہو کر دوسری نماز پڑھے۔ آسمان کی بلندیوں سے کوئی ندا کرنے والا اسے ندا دے گا، در حالہ کہ فرشتوں نے اسے زمین کی گہرائی سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک اسے گھیر رکھا ہے، اور خدا اسے آواز دے گا، اے میرے بندے، اگر تمہیں معلوم ہو کہ تم کس کے ساتھ مناجات میں مشغول ہو، تم ہرگز نماز کو نہ چھوڑتے۔ میں نے عرض کیا، ہے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، چھوڑنا کس طرح سے ہے اور کس طرح محقق ہوتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، یوں کہ روگردانی کرنا اور بدن کو قبلہ سے اس طرح پھیر لینا، پھر اپنا چہرہ مبارک قبلہ کی طرف پھیرنا، اس کو کہتے ہیں نماز کو چھوڑنا۔ بحار الانوار جلد 84، صفحہ 158، حدیث 46۔ نماز کے وقت امام سجاد علیہ السلام کے چہرے کا رنگ کیوں تبدیل ہو جاتا تھا؟ آبان بن تغلب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، میں نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھا کہ جب آپ علیہ السلام نماز کے لیے قیام فرماتے تو آپ علیہ السلام کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، ایسا کیوں تھا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم، علی ابن الحسین جانتے تھے کہ وہ کس ذات کے سامنے کھڑے ہیں۔ علل شرائع صفحہ 88، بحار الانوار جلد 46، صفحہ 69، حدیث 30۔ سجدے کی ابتدا میں کیوں دونوں ہاتھ زمین پر رکھے جاتے ہیں؟ طلحہ سلمی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ سجدے کی ابتدا میں زمین پر زانو رکھنے سے پہلے کیوں دونوں ہاتھ رکھے جاتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ دونوں ہاتھ نماز کی کلید چابی ہیں اور نماز کا ان کے ذریعے سے آغاز ہوتا ہے۔ علل شرائع
جلد 2 صفحہ 20، بہار الانوار جلد 82 صفحہ 184، حدیث 8۔ کیا گندم کے کھلیان پر نماز پڑھنا درست ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ کیا گندم کے کھلیان پر نماز پڑھنا جائز ہے؟ امام علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ امام علیہ السلام سے سوال ہوا اگر اسے پھیلا دیا جائے اور سطح کی مانند ہو جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کھانے والی کسی چیز پر نماز نہ پڑھی جائے، بے شک وہ خدا کی اپنے بندوں کے لیے روزی اور ان پر اس کی نعمت ہے، اس کا احترام کرو، اس کی حرمت کا پاس رکھیں، اس کے اوپر پاؤں مت رکھیں اور اس کی تحقیر نہ کریں۔ بے شک تم سے پہلے کچھ ایسے لوگ تھے کہ خداوند نے انہیں رفع بخشا تھا اور ان کی کھیتی باڑی زیادہ کی، وہ لوگ روٹی کو ڈھیلے کے مانند بناتے اور اس سے اپنے پخانے کا مقام صاف کرتے تھے۔ خداوند نے انہیں مصیبت، قحط، بھوک اور خشک سالی میں گرفتار کیا۔ وہ لوگ اس قدر مجبور ہوئے کہ انہی روٹیوں کو تلاش کر کے کھاتے تھے۔ ان کے بارے میں سورہ نحل کی یہ آیت 112 نازل ہوئی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور اللہ نے اس قریہ کی بھی مثال بیان کی جو محفوظ اور مطمئن تھا اور اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس قریہ کے رہنے والوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کے لباس کا مزہ چکھا دیا، صرف ان کے اعمال کی بنا پر کہ جو وہ انجام دے رہے تھے۔ دائم السلام جلد 1 صفحہ 179، بہار الانوار جلد 81 صفحہ 98، حدیث 16۔ سجدہ کن چیزوں پر کرنا جائز اور کن پر ناجائز ہے؟ حشام بن حکم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس چیز پر سجدہ جائز ہے اور کس پر ناجائز؟ امام علیہ السلام نے فرمایا سجدہ زمین اور زمین سے اگنے والی ہر اس چیز پر جائز ہے جو کھائی یا پہنی نہیں جاتی۔ میں نے عرض کیا آپ علیہ السلام پر فدا ہو جاؤں، اس مطلب کی وجہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ سجدہ خدا کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری ہے، لہٰذا سزاوار نہیں ہے کہ وہ کھائی یا پہنی جانے والی چیز پر ہو، کیونکہ دنیا کے فرزند اس کے بندے اور غلام ہیں جو کھائی یا پہنی جاتی ہے۔ سجدہ کرنے والا وہ شخص کہ جو خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اولاد دنیا کہ جس سے انہوں نے فریب کھایا ہے کہ معبود پر اپنی پیشانی سجدے میں رکھے۔ سجدہ زمین پر بہتر ہے کیونکہ یہ خداوند عز و جل کے سامنے خشوع و خضوع کا اظہار کرنے کے لیے گویا تر ہے۔ علل شرائع جلد 2 صفحہ 30، بہار الانوار جلد 82 صفحہ 147، حدیث 2۔ خداوند متعال نے کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست قرار دیا ہے؟ ابن ابو عمیر ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے کہا میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کس وجہ سے خداوند متعال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اور دوست قرار دیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس وجہ سے کہ وہ زمین پر زیادہ سجدہ کرتے تھے۔ ثواب الاعمال صفحہ 31، بہار الانوار جلد 82 صفحہ 163، حدیث 8۔ کیا واجب نمازوں میں اپنی حاجات کا تذکرہ کرنا جائز ہے؟ عبداللہ بن حلال کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کیا جائز ہے کہ میں اپنی واجب نماز میں اپنی حاجات کا ذکر کروں؟ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن،
السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔